Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, ala sayyidil mursalin wa sayyidil alamin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi tayyibin at-tahirin, wa ashabihil hadin al-mahdiyyin, wa awliyaihil kamilin, wa ulama'i millatihi, wa ahli sunnatihi ajma'in. Amma ba'du, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العالم أمين الله في الأرض. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان
کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مخدوم و محتشم استاذ الاساتذہ عزت مآب حضرت قبلہ علامہ میاں منیر احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی موقر محترم محتشم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، جناب محترم میاں ابرار صاحب، جناب چودھری فیاض جلندری صاحب، جناب میاں انوار صاحب، جناب چودھری حاجی خلیل احمد گجر صاحب، عزیز مکرم غلام غوث نقیبی صاحب، عزیزم حافظ محمد عثمان صاحب، دیگر خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، آج کی یہ مبارک نشست جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں، سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس ہستی کا اور اسی علاقے میں عرس منایا جا رہا ہے جس کے وہ حقدار تھے، اتنا تو نہیں لیکن جس محبت سے جس پیار سے آپ تشریف لائے اور دیگر دوستان علماء کرام بھی حاضر ہوئے، اگرچہ اس ہستی کا حق اس علاقے پہ اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن این ہم غنیمت است، یہ بھی جس انداز سے ان کی یاد منائی جا رہی ہے غنیمت سے کم نہیں۔ جانے والوں کے لیے یادوں کے تحفے پیش کرنا رہنے والوں کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے ایمان کی نشانی بتا کر ان سے تقاضا کیا کہ جو پیارے ایمان کے ساتھ گزر گئے ہیں تمہارا فرض کیا ہے؟ چپ رہنا، ان کے لیے کچھ نہ کہنا؟ فرمایا نہیں، تمہارا خوشگوار فرض یہ ہے ان کی حسین یادوں کو ڈسکس کرو، انہیں یاد کرو، اپنے گھروں کے اندر مجلسیں آباد کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ مشہور نہیں ہے؟ کیا ان کو بھی کسی شہرت کی ضرورت ہے؟ جو بھی بندہ کعبے جائے گا پہلی نگاہ کعبے پہ لگائے گا کوئی نہ کوئی تو یاد آئے گا، پھیرے پہ پھیرا لگائے گا اسے پھیروں میں بھی کوئی یاد آئے گا، کعبے کے اوپر نگاہ ٹکائے گا کعبہ یاد آئے نہ آئے معمار تو یاد آئے گا، مستری یاد آئے گا۔ اور اگر کوئی غفلت شعار ہو تو کعبے کے سائے میں ایک مقام ہے وہاں بھی صلاۃ سلام ہے۔ سوچیں نا، کعبے کے اوپر غلاف کالا ہے لیکن اس کے عین مقابل میں ایک سنہری گنبد ہے، گنبد کے اندر ایک پتھر ہے، پتھر میں ایک نقش ہے اور اس نقش کو کہتے ہیں نقش پائے خلیل، یہ ہے ان کی یاد کی دلیل۔ اور بندہ حجر اسود سے تو چک جاتا ہے، چوم نہیں پاتا ہے، ادھر جتنا بھی متوع
وہ دھکے لگاتا ہے، بندہ چوم نہ سکے اس گنبد کو، ہاتھ ضرور لگاتا ہے۔ جس یعنی گلی گلی میں جن کی یاد بچھی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پورے کے پورا حج جو ہے انہی کی یادگار ہے، اور ان کی یادگاروں کی تعظیم کا نام حج ہے۔ حیرت ہے، ان کی یادگاروں کی تعظیم تکریم کا نام حج ہے۔ جس شخص کی یادوں کا یہ عالم ہے کہ ہم جب بھی نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کا اختتام فرماتے ہیں، بال ارادہ یا بلا ارادہ اینڈ پہ یہی کہتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ کوئی ایک نماز بتائیں جس میں حضرت ابراہیم کی یاد نہ ہو۔ ہر نماز میں ہر نمازی مکے میں جائیں، چونک تشریف لائیں، لاہور جائیں، جہاں بھی جائیں گے، اور جب آپ بڑی عید مناتے ہیں، بندے قبر میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں بھی ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر آتا ہی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جس کی یاد گلی گلی میں بکھری ہوئی ہو، وہ بھی کوئی محتاج ہے یاد کا؟ اس کو بھی ضرورت ہے کہ جھولیاں پھیلا کے دعا مانگے، میرا اللہ میری یاد سلامت رکھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دعا کرتے تو آپ کہتے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اے اللہ، اے میرے رب، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، کہیں زبانوں سے میرا ذکر مٹ نہ جائے، میری یاد محو نہ ہو جائے۔ میرے اللہ، تیرے اچھے بندے، تیرے صدق والے، صفا والے بندے مجھے یاد کریں اور میرے ذکر سے اپنے دل کو آباد کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی جواب دیا، فرمایا اس نے مانگی تھی دعا، مولا کہیں مجھے بھول نہ جائے دنیا، تاکہ نسیان میں نہ ڈال دے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قبول فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے خلیل اللہ کی یاد کو زندہ رکھا۔ اب آپ بتائیں، جو جد الانبیاء ہو، جو نبیوں کی بنیاد ہے، اکثریت نبیوں کی جس کی اولاد ہے، اس کی دعا یہ ہے، مولا کہیں بھول نہ جائے دنیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یادگار ہے، اس میں بھی کوئی اسرار ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے لیے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری یاد کو بھولنے نہ دوں گا، اِنَّ ذِكْرَهُ خَالِدٌ إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ، کائنات کے لمحے لمحے میں حضور کی یاد رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب جو تقاضا فرما رہا ہے کہ اپنے جانے والوں کو بھول نہ جانا، ان کے لیے ہاتھ اٹھانا، اچھے لفظ اذکروا محاسن موتاکم، حضور کی حدیث ہے کہ جو تمہارے مر گئے جن کو موتا کہتے ہو، فرمایا ان کی اچھائیوں کا ذکر کرتے رہنا۔ اور یاد رکھیں، جن کے پلے کچھ نہ ہو ان کا بھی ذکر کرو، جن کے پلے کچھ نہ ہو ان کا بھی ذکر کرو، اور جن کے پلے سب کچھ ہو۔ اس سے بڑا ستم کیا ہے کہ بندہ انہیں نہ یاد کرے، بلکہ اولاد کو تو ہیلا کرنا چاہیے، اور ہیلا کر کے اپنے بڑوں کو یاد کروانا
حضرت سیدنا ابو ہریرہ آپ بیٹھے ہوتے مسجد نبوی میں، حضرت امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ رات کا وقت پیارے پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں، لیکن حد میں ہوں تو اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا پہ غور فرمائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، جو ابو ہریرہ کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے میرے اللہ اسے بھی بخش۔ اب آپ کہیں گے اس کا اثر بھی کچھ ہوا؟ ابو ہریرہ نے تو اپنی وفا کر دی نا ابے کے لیے، اماں کے لیے، مسجد نبوی میں۔ میں کہتا ہوں ایسی کڑکی لگائی کہ حضرت امام محمد بن سیرین تابعی ہیں رسول اللہ کے، وہ کہتے ہیں بصرے جو جا پہنچا میں تو بصرے کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں مسیتوں میں، اے اللہ ابو ہریرہ کے ماں باپ کو بخش۔ تو ظاہر ہے ترتیب تو پھر قائم نہ رہی نا، مولوی صاحب تو فتوے لگائے ہی لگائے، وہ تو کہے گا نا صدیق کے ابے اماں کو یاد نہیں کیا، حضرت عمر کے اماں ابے کو یاد نہیں کیا، عثمان و علی کے اماں ابے کو یاد نہیں کیا، ابو ہریرہ تو تیسری صف میں ہے۔ غصہ تو پھر کیونکہ بے سمجھے آتا ہے اور آتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی غرفر کے مراتب نہ کنی زندگی کی، پس منظر کا پتہ نہ ہو تو مفت کے فتوے۔ اب پس منظر کیا ہے؟ بصرے والے دعا کر رہے ہیں نہ جناب صدیق کے ماں باپ کے لیے، نہ جناب عمر، نہ جناب عثمان، نہ جناب عبد الرحمن، نہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہم، کسی کے لیے نہیں، ابو ہریرہ کے ماں باپ۔ اور ابو ہریرہ آئے ہیں بالکل اینڈ پہ، تھوڑا وقت جس بندے نے پایا اور یمن سے آیا، ادا مطلب روزے کنہ رکھے عیداں کنہ کیتیاں، ناشاد ہے گال مقدر دی رکھے روزے کہیں کہیں عید کی تھی۔ کیوں جی؟ اور روزے صدیق رکھے تے نمبر ابو ہریرہ 30 سال مولا علی، 30 سال کہنے کو سوکھے ہیں، 30 سال نبوت کے سائے میں جو چلا ہے، جو رسالت کی گود میں پلا ہے، اس کا نام علی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تقریباً 90 سورتیں میں نے رسول اللہ سے پڑھی، باقی سارا قرآن میں نے مولا علی خیر الناس سے پڑھا۔ اب آپ مجھے بتائیں ان کے لیے دعا نہیں ہو رہی، دعا ہو رہی ہے تو ابو ہریرہ کے ماں باپ کے لیے۔ اصل میں ابو ہریرہ نے جو طریقہ اپنایا، جو ہیلا فرمایا، جو جال رحمت والا بچھایا، وہ کمال بچھایا کہ اب لوگ کریں دعا مولا ابو ہریرہ کے ماں باپ کو بخش۔ کسی نے پکڑ لیا امام صاحب ابو ہریرہ کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کر رہے ہو، باقیوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا دشمنی کسی سے نہیں، اور ابو ہریرہ بھی چوکھا پیارا ہمیں نہیں۔ انہوں نے کہا پھر دعا سپیشل اس کے اماں ابے کے لیے کیوں؟ فرمایا اصل میں ہم ابو ہریرہ کی دعا کے طالب ہیں، اور اس نے طریقہ ایسا بنا دیا ہے کہ جب تک اس کے اماں ابے کے لیے دعا نہ کریں اس کی دعا ملتی نہیں ہے۔ یہ ہیں رسول اللہ کے ساتھی جو ہیلے کرتے تھے تاکہ لوگ ہمارے ماں باپ کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور قبلہ ولی کامل کہوں چھوٹا لفظ ہے، جس بندے نے 48 سال آدھی صدی رسول اللہ کے مصلی پہ بتائی، کتنی؟ 48 سال، یہ میرا غلط یا صحیح حساب ہے اور اتنا ہی تقریباً ہوگا۔ ایک جگہ پہ نہیں، پچھلا بھی ساتھ ملا ہے نا، آدھی صدی بنتی ہے
جس بندے نے حضرت قبلہ استاد العلماء کہیے، استاد الاساتذہ کہیے، کتب چونگ کہیے، سارے لقب اس بندے پہ، میں نے تھوڑا سا جو مجھے معلوم ہے کہ ایک بندہ جس نے 12 سال لگائے حضور کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر حاصل بھی ایسے کیا جیسے اب والے نہیں تب والے کرتے تھے. اب والے تو الدورۃ مدورہ وما ادراک مدورہ، اب والے تو خیر سے جو ہیں سو ہیں، مگر اکثریت مفتیوں کی مفت ہے. جہاں جہاں انگوٹھا ٹکاؤ گے وہیں پہ ایک مفتی پاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. علم حاصل کیا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، آج کل تو چھوٹی چھوٹی کلاسیں لگ رہی ہے، شارٹ کورسز نام ہے، شارٹ کورسز. انشاءاللہ آپ بھی گلے تے باپ بھی گلے. ظاہر ہے نیم حکیم جان دا خطرہ تے نیم مولوی ایمان دا خطرہ، پورے ملتان دا خطرہ. نیم آدمی کوئی بھی ہوگا خیر سے کشتی کنارے پہ لگنے والی نہیں ہے. اسی لیے پچھلے لوگ سال نہیں گنتے تھے، بے حساب چلتے تھے. حضرت میاں محمد دین رحمت اللہ علیہ نے 12 سال سے زیادہ کوہنیاں ٹکائیں، گھٹنے ٹکائے، اور پھر پڑھا کہاں؟ جہاں مرشد بھی ہو، جہاں سلسلہ ارشاد بھی ہو، علم ولایت عقل عشق آباد بھی ہو. اپنے مرشد کے سائے میں علم رسول اللہ کا وراثت نبوت کی حاصل کی اور کمال حاصل کی. اور جو بندہ پہچانا جاتا ہے سنگیوں کے ساتھ کہ ادھا نالا کون ہے، ادھا سجے کون ہے، ادھے کھبے کون ہے، حضرت مولانا محمد عمر اچھروی جس کا ساتھی ہو، جس کا سنگی ہو، جس کا بیلی ہو، کیوں نہ سونی سہیلی ہو. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں خدا کرے قبول ہو. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ. نعرہ رسالت. سرکار ہماری 5 پوری نہیں ہوتی. جس دور کی میں بات کر رہا ہوں ان کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. حضرت مولانا محمد عمر اچھروی اب کتنا بڑے مناظر، خطیب، عالم، اور اس وقت تھے جب قحط ہوتا تھا. 10 سپارے ہر روز منزل پڑھتے تھے. باقی حدیثیں الگ، پڑھنا الگ، پڑھانا الگ. اور حضرت میاں محمد دین رحمت اللہ علیہ اس بندے کا ساتھی ہے، یار ہے، بیلی ہے، سہیلی ہے، علم کی ایک حویلی ہے. تو کہتے ہیں نہیں، یار یاروں سے پہچانے جاتے ہیں. چنگیاں دے سنگ رلیاں، چنگیاں دے سنگ رلیاں، میری جھولی دے وچ پھول پے، تے مندیاں دے سنگ رلیاں میرے پچھلے بھی. اس لیے بندہ تھا رب کا، یہ مسئلہ تھا سبب کا. اسے ہونا تھا کسی شاہی مسجد میں، اس نے ڈیرا چونگ لگا دیا. لیکن اللہ کی جو زمین اللہ پاک نے ان کے لیے منتخب فرمائی. میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں سما خیرہ کی بیماری. یہ جو میری برادری ہے، 4 دہاڑے اتھاں تے 4 دہاڑے کتھاں، تے اتھاں ڈیرا لایا اتھاں تے چوپڑی ڈٹھی جتھاں.
जिथा डिठ्या चोपड़िया उड़ही मारिया धरो खड़िया। आपको भी यही बीमारी है, हमें भी यही बीमारी है। आप भी इसी चक्कर में होते हैं कि यहां सब 5 मिल रहा है, सब्जी मंडी बदामी बाग 5.25, यहां से भगाया रक्षा, वहां चाहे 4.25 हो। आप भी इसी चक्कर में हैं, हम भी इसी चक्कर में है। हर बंदे को एक ही तलाश है कि खूब से है खूब तर कहां, मगर वो बंदा जिसका आज उर्स है सजना दे दरवाजे उत्ते ते मोहकम लाइए झोंका, नित नवे ना यार बनाइए ते वांग कमीनिया लोका। लोग कहते हैं जी जो 10 साल एक महल्ले में बिताए वो बेशक वली कहलाए, ते जेड़ा बंदा 35 साल 5 गिराही लाए। उस वेले इत्थे सन जिन्ना दे साए, हुण ते को चंगे हो गए ने हम साए। नहीं समझ आई सरकार, ये इस्तिकामत छोटी शय नहीं है। बंदे तब भी बोलते थे, बंदे अब भी बोलते हैं। अपनी चाहे शलवार धोती मिट्टी दे विच रुली हुई, भावें बंदी ते भावें खुली हुई, ओ कोई रौला नहीं। इमाम दी धोती गिट्टे थले आई नहीं ते बेपढ़े चौधरी अपनी पोथी। इमाम के ऊपर उंगलियां, वैसे भी यही होता है कि अपने शहतीर नजर नहीं आते और दूसरों के तिनके नजर आते हैं। तो हजरत मियां मोहम्मद दीन ने एक मस्जिद में, और सिर्फ 2 ही मेरे ख्याल में डेरे बदले होंगे, और आधी सदी बंदा गुजार गया। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू। अल्लाह ने अपने बंदों की तारीफ बताई कि मेरे बंदे कैसे होते हैं। फरमाया बेशक ओ लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह, जब कह दिया फिर सुम्मस्तकामू, फिर डट गए। लोगों के कलेजे कट गए, कई आके हट गए, इश्क वाले डट गए। पहाड़ की तरह डटे रहे, वक्त निभाया, अंधेरी आई, आया तूफान, होती रही अजान। हर लहजा है मोमिन की नई आन, नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। जरा उस बंदे की जिंदगी की तरफ निगाह दौड़ाएं जिस बंदे ने 12-13 साल लगाया। और फिर कहते ये हैं अरबी में मन तलबल उला साहिर लयाली, जो झंडे इस्लाम के उठाता है वो रातों को दिन बनाता है। तब मोती हाथ सुतियां दे किथे नसीब जागदे ने। वो कहते हैं जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। ये मियाँ साहब आपकी तस्दीक फरमाएंगे कि हजरत मियाँ मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह हुसूल तालीम अभी आगाज है जिंदगी का, लेकिन रातों को नींद नहीं आती। लगी वाले आंदी अख नहीं लगदी ते तेरी किमें अख लग। पिछले लोग बरकतों वाले क्यों थे? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी अपने बारे में फरमाते हैं, कहते हैं कि न कुमकुमे होते थे, न बड़े लालटेन होते थे, दीवे होते थे। और दीवे जलाते, ऊपर पगड़ी लपेट के पढ़ने के लिए बैठ जाते। दीवे की लौ मध्यम होती जाती, सिर झुकता जाता। किताबें अब तो सुभान अल्लाह प्रिंटिंग पे प्रिंट होती हैं, तब लिखी जाती थी कलम से। लिखत भी सुथरी साफ नहीं है। अब हाथ से लिखी हुई किताब मध्यम पुरानी अपना लिखी हुई ऊपर दिया है और
اس میں تیل کالا ہے. کہتے جھکتے جاتے لو مدھم ہوتی جاتی, اتنے جھک جاتے کہ آگ کی لو پگڑی کو لگتی, پگڑی جلتی, پتا نہیں چلتا, پگڑی جل گئی, زلفیں جلی. جب سر کی چمڑی جلنے لگی تب ہوش آیا کہ آگ لگ گئی. احمد قیمت پیندی نہیں, کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے. قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا. حضرات, یہ جو کچھ آپ کو اب نظر آتا ہے یہ کچھ اور ہے. جس دور کے تذکرے ہم کر رہے ہیں یہ سلسلہ کچھ اور ہے. اب تو بدل گیا طور ہے, وہ نہیں رہا لاہور ہے. اب تو ہر چیز ہی بدلی. یہ روشنی وہ والے اٹھ کے آ جائیں تکیں حیران ہوں گے کہ کیا اب دور ہے. تب کی بات جب دیے جلتے تھے اور دیوں میں تیل ختم ہو جاتے تھے. آپ کو حیرتناک بات بتاؤں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 40,000 روات احادیث کے راویوں کا تذکرہ لکھا اور کتاب کا نام ہے تاریخ کبیر. 40,000 آدمی کی زندگی پہ لکھی کہاں؟ چاند کی روشنی میں. جی میں نے ایسے نہیں کہہ دیا حد کن فکان سے گزر گیا, حد لا مکان سے گزر گیا, تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ اپنی اپنی ہے منزلیں, یہ اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی بام تک نہ پہنچ سکا, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اب تو ہم جب ان لوگوں کو پڑھتے ہیں نشے بھی چڑھتے ہیں لیکن ایسے ڈاماڈول ہونے لگتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ امام بخاری نبی نے تھے, پیدا ہوئے بیچارے, آنکھیں ختم ہو گئیں اور باپ سر سے چلا گیا, باپ کا سایہ. غریب ماں ہاتھ پکڑ کے نبی نے بچے کا پھرتی, کوئی سہارا دے, کوئی روٹی کا ٹکڑا دے, کوئی لفظ دو پڑھا دے. ماں روتے روتے رات کو سوئی اور سونے سے پہلے مصلا بچھایا, جھولی کو پھیلایا, میری فریاد سن خدایا, تو نے میرے بچے کو بے سایہ کر دیا, باپ لے لیا, اب کرم کما, تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ, میرے محمد کو آنکھیں دے دے. امام بخاری کا نام کیا تھا؟ میرے حضور کے نام محمد تھا نام, باپ کا نام اسماعیل تھا, محمد بن اسماعیل بخاری. امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد. تو ماں دعا مانگ رہی ہے, تو ماں ماں ہوتی ہے, باپ باپ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماں نے مانگی دعا, دل سے نکلی ہوک, رات کو صدقے واسطے دے کے سوئی, مولا یتیم بچہ ہے میرا محمد, تجھے تیرے محمد کا واسطہ اسے آنکھیں دے دے, اسے نور دے دے. رات کو سوئی, آنکھ لگی, اب کے کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی, نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. بی بی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ گھر میں آئے, آ کے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا, رونا, رب کرم فرمائے گا, صبح کا ہوگا سویرا, آباد ہوگا تیرا ڈیرا, ڈال گیا فقیر پھیرا. صبح کا وقت جو آیا,
بچے کو جا اٹھایا، بچہ اٹھتے ہی آنکھ کو کھولا، پھٹ بولا اماں مک گیا رولا۔ رب نے کرم فرمایا ہے، یہ اماں سورج نکل آیا، ماں نے پکڑ کے گلے لگایا، فرمایا بچہ رات ہی ساری بات ہو گئی، میری رسول اللہ کے بابے سے ملاقات ہو گئی، ہماری جھونپڑی پہ رحمت کی برسات۔ اس میں ریس کرنے والی کوئی بات نہیں کہ میاں محمد دین تو پڑھ گئے، جناب میاں منیر صاحب بھی اس سیڑھی پہ چڑھ گئے، ہم کیوں رہ گئے؟ یہ ریس نہیں، یہ انتخاب ہے۔ سب کو تو پھر سب کچھ نہیں ملتا، کچھ کو اللہ ادھر لگاتا ہے، کچھ کو ادھر لگاتا ہے، کچھ کو اپنی طرف بھی بلاتا ہے۔ اب جس بندے کی آنکھیں ہی نہیں تھیں، سر پہ ابا نہیں، وہ بندے تو پھر گلیوں میں آوارہ ہوتے ہیں، لیکن جب آنکھ ملی، اماں نے، یاد رکھیں ہمارے بچے بولڈنگ لارڈنگ پتہ نہیں کیا کیا بلا، پھر بھی یا جیل میں یا ریل میں یا پھر فیل میں، نہیں سمجھ آئی؟ ہم نے اپنا چے راجے خاجے ارائیں جٹ بٹ منل وٹ سب کے سب نے پورا ٹیل لگایا، پتر نو جی سی اجا داخل کروایا تے دیسی گھی چونگوں بھجوایا تے ہر سال 6 سوٹ دا کھاتا بھی پایا تے پروفیسران دی مٹھی نو بھی گرم فرمایا، پر ریزلٹ جدوں آیا 12 سمریاں یاد کرنیاں سن، او بھی نہیں ہویاں، کھاندا رہیا گھی کردہ رہیا کی، اے بلاول دی طرح پتہ نہیں ہی ایک شی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، ظاہر ہے اب تو کہانی ہے جس پہ یقینی نہ ہے۔ اب جب امام بخاری دوڑتے پھرنے چلنے کے قابل ہوئے، اماں لے گئی ایک اجڑے مدرسے میں، اب تو مدرسے ہیں نا لیسم اور کیا ایچی سن، پتہ نہیں کس کس کا سن، اور جس کی کم از کم اپنا میاں چودھری خلیل صاحب جتنا زیادہ فیس اتنا وہ 420، 25,000 30,000 40,000 رکشے الگ کار الگ سارے کھاتے ادھر کے۔ یہ بخاری جو بنا ہے اس بیچارے کو مفت والے مدرسے اماں لے گئی، اب مفت والے میں جا بیٹھا، اب پہلے تو استاد نے کہا پچھلی صفحے چ بلا، ظاہر ہے غریب دا پتر جے دا پیو ہی کوئی نہیں تے اماں تے لئی ودی ایک اپنا انگلی نال پچھلی صفحے چ بٹھایا، لیکن جب اس نے پڑھنا شروع فرمایا تے عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے، عشق بھی چھپ دے نہیں تے مشک بھی چھپ دے نہیں تے دریا بھی ڈکے جاندے نہیں تے قابلیت بھی چھپ دی نہیں، وہ جن کے اماں ابا سر پہ وہ شام کو پہنچے گھر پہ، امام بخاری پڑا ہے استاد کے در پہ، جو در پہ پڑا بھوکا پیاسا لیکن یہ ہے سونے کا پاسا، باقی روز ایک حدیث یاد کر کے سناتے، آپ حیران ہوں گے امام بخاری روزانہ 1000 حدیث یاد کرتے تھے۔ کتنی؟ پھر کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کو متشابہ نہ لگ جائے، 1000 حدیث، اور اگلے لفظ کہہ رہا ہوں اپنے لیے، جرحن تعدیلن متنن، اے علماء کرام دا کھاتا ہے، میں کہ چلا حصہ ملائی جاوی، جرحن تعدیلن متنن سندن، 4 کام ہو گئے نا، سند بھی یاد، ودن ان فلاں سند بھی یاد کہ فلانے نے فلاں سے فلانے نے فلاں سے فلانے نے فلاں سے فلانے نے فلاں سے فلانے نے عبداللہ بن عباس سے عبداللہ بن عباس نے نبی کے پاس سے۔ نعرہ تکبیر،
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीद, नाराए गौसिया, जिक्रे मुस्तफा, शाने औलिया। अब सनद भी याद, मतन पूरी हदीस। अन उमर इब्न अल-खत्ताब इन्नमल अमालु बिन्नियात फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतहु इला दुनिया औ इमरातिन युसीबु। ये पूरा मतन, वो भी याद, सनद भी याद, जरह भी याद कि कौन सा रावी कितना अच्छा, कितना सच्चा, क्या कमी, तादील भी ये बहुत बेहतर, ये उससे बेहतर, सनद भी याद, मतन भी याद, जरह भी याद, तादील भी याद, हदीस भी याद, एक नहीं हजार हदीस। और जब ये कितनी तकरीबन कहते हैं 5 लाख से ज्यादा अहादीस को सीने में बसाया, 18 साल के करीब उम्र थी, जा मक्के में डेरा लगाया, फिर बुखारी को उनमें से छांट के तरतीब दिया और हर हदीस जब हदीस लिखने लगते पहले आबे ज़मज़म के साथ जाके नहाते, फिर 2 रकात अदा फरमाते, फिर मुराकबा फरमाते, सरकार की रूह से रूह मिलाते, तब एक हदीस तहरीर फरमाते। नाराए ताकीद, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। अब आप जरा गौर फरमाएं, अगर लिखी हो हदीस, यानी मुझे पूरी फिगर याद नहीं, 8000 और कुछ, तो हर हदीस के साथ गुस्ल और हर हदीस के साथ 2 रकात और हर हदीस के साथ मुराकबा। हदीसों को लिखा यहां और अबवाब कहां तरतीब दिए, लिखा मक्के में, अबवाब तरतीब दिए मदीने में, और इश्क था अल्लाह रसूल का सीने। और आगे भी सुन लें, और फिर खाने के लिए आप कहते हैं बिरयानी खाते थे या बल्कि पिज्जा खाते थे। 40 साल रुखी रोटी, जाहिर है हम तो जब 3 दिन हो जाएं तो दिमाग कम नहीं करे, बादाम खा, बादाम खा के भी निरा फारिग, लेकिन जो सूखी रोटी खाता, और फिर ये नहीं कि सिर्फ लिख रहा है तो फारिग है, एक दिन नमाज नफिल पढ़ने लगे, और ये जो नींबू होता है पीले रंग वाला, इनू की आख दिन पौंड, दस दे कोई गल नहीं, पंजाबी च बोंड ही आख दिन, पौंड। ये जड़ा जालिम में ये आके वो कपड़े के अंदर घुस गया, अब उसने एक बार काटा, फिर काटा, तकरीबन 17 मरतबा काटा। बुखारी वो जेरे नमाज मुक्की ते दाग वेखे ना चुक के पूरे 17 ते 11 आख्या पता ही नहीं लगा, उन्हें आख्या मस्ती चढ़ी सी किरात दी। ये वो लोग हैं जो काम भी किए जा रहे हैं, इबादत के मजे भी लिए जा रहे हैं। अब सदियां बीत गई, नाम मिटने को नहीं आ रहा। और फिर अल्लाह पाक ने जिन लोगों ने, आज मैं भी हाजिर हुआ, अल्लाह जानता है कि मेरा दिल आज बड़ा दिल हुआ है मियाँ साहब का नाम आने से भी, और मुझे खुशी ये है कि मियाँ साहब का इस्तेहकाक है, क्योंकि हदीस पाक हजरत मौला अली का कौल है, मन अल्लमनी हरफन फहुवा मौलाया, जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ा दिया वो मेरा मौला है, वो मेरा मालिक है, चाहे मुझे बेच दे चाहे मुझे रख ले। तो मियाँ साहब ने आधी सदी गुजार दी इस इलाके में, कुछ को तो पढ़ाया होगा, एक हर्फ जो पढ़ाए वो तो मेरा मालिक है।
تو میاں صاحب نے ایک حرف پڑھایا. یہاں انہوں نے گلی گلی جدھر بھی جائیں گے, جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. اب اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے, اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے, بلکہ سیدھا کہوں اہل چونگ مجھے بہت یاد کریں گے. ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑ آیا. او انگلیاں دے نشان چھڑ جاون یار تے او نشان پیارے لگ دن, تے میاں صاحب تے پورا وجود چھڑ گئے نے, ہے کہ نہیں؟ اور میاں صاحب اپنا جڑا نشان مہربان یہی نشان ہے, اور پیارے بھی پیارے لگتے ہیں, پیاروں کے پیارے بھی پیارے لگتے ہیں. اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں جنہوں نے علم حاصل کیا, میں یہیں لاہور کی مثال دوں, یہ نقش بندی مجددی کہلاتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں لاہور میں آتا تھا, 3 دن مجھے روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا تھا, علم کی تلاش میں پھرتا تھا, کپڑے پھٹ جاتے, ایک ایک چادر میں گزارا ہوتا تھا, کرتا تھا. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید گنج شکر, آپ کے ایک دوست حضرت جلال الدین تبریزی ملنے آئے بابا فرید کو, دیکھا تو کپڑوں کے ٹاکیاں لگی ہوئی, کپڑوں پہ ٹاکیاں. تو یار نے کہا فریدہ ہون بھی انج, انہاں آکھیا او پہلے تو تے چنگے حالات نے, انہاں کہ او کیڑے, انہاں کہ یاد ہے تینوں جدوں بخارے پڑھدے سام 7 سال ایک چادر وچ گزارے. کتنے سال چادر تے ساڑھے نخرے ویکھے نے, اے الگ گے, اے الگ گے, اے الگ گے, پتہ نہیں تھلے کنے چولے پائے ہوئے. سچ کہا میرے غلام غوث بھائی نے اور میرے نعت خان نے کہ اس ٹھاٹ سے, ہن تے ٹھاٹ ہی ٹھاٹ نے, تہاڈے ٹھاٹ نے, اور جنہوں نے ٹھاٹ نہیں بنائے آج فرید فرید ہو رہے. فرماتے تھے 7 سال ایک چادر میں گزارے, سردیاں بھی آئیں, اور سردیاں بھی ادھر پاک پتن کی نہیں بخارے کی, وہ روس والے علاقے کی. چادر ایک, جب چادر پھٹ جاتی تھی پھر ٹاکیاں لگاتا تھا, یعنی چادر مک گئی ٹاکیاں بچ گئی. یہی حالت امام بخاری پہ آئی. امام بخاری کہتے ہیں ایسا بھی وقت آیا جب کپڑے پھٹتے پھٹتے پھٹ گئے, میں نے زمین کو کھودا, زمین کے گڑھے میں بیٹھ کے پتے اوپر ڈال لیے, یار ڈھونڈتے آئے آج محمد نہیں آیا. جب آ کے دیکھا پتے اوپر پڑے, میں رو رہا ہوں, اور دیکھا یاروں نے, اے محمد روتا کیوں ہے؟ کہا یار آج 2 دن ہو گئے میں استاد سے پڑھ نہیں سکا. یعنی یہ دکھ نہیں کہ بھوکا رہا, یہ دکھ نہیں کہ کپڑے نہیں, دکھ یہ ہے میں پڑھ نہیں سکا. یہ دین اتنا سوکھا نہیں آیا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اس دین پہ کس کس کی آپ کو سناؤں, جس کی دیکھو گے یہی حالت. آج تو مزے ہی مزے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی, نور محمد قبلہ عالم جسے کہتے ہیں, خواجہ غلام فرید نے جن کی منقبت لکھی کہ اے بے شک دوست دلیندہ نور محمد خواجہ, ڈھولا یار چہیندہ نور محمد خواجہ, عرب بھی تیری عجم بھی تیری, سندھ پنجاب دا راجہ نور محمد خواجہ. نین فرید دے درس پیا سے آجا نہ ترسا جا نور محمد خواجہ. حضرت شاہ سلیمان توسوی جس نور محمد کو ملنے آئے, عاشق ہوئے اور 10 کے 10 ناخن اتر گئے.
तौसे से पैदल चले महार, चिश्तियां तक कपड़े फट गए, पांव खून खून हो गए। शाह सुलेमान तौसवी जिसकी रोटियां बांटता रहा उसको नूर मोहम्मद कहते हैं। हजरत शाह सुलेमान तन्हा नहीं, ख्वाजा आकिल मोहम्मद ख्वाजा गुलाम फरीद का जद्दे कामिल जिसका नौकर रहा, हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी जैसा मुल्तान का वली जिसका नौकर रहा, हजरत ख्वाजा नूरे मोहम्मद नारू वाला जिसका नौकर रहा, ये सारे शागिर्द भी थे, मुरीद भी थे, खलीफे भी थे। अगर वो नूरे मोहम्मद का नूर ना होता, ना कोई मेहरे अली होता, ना भेरा होता, ना सियाल शरीफ होता, ये चिश्त अहले बहश्त का मुजद्दिद आजम था। पर वो खुद फरमाते हैं लाहौर में पढ़ता था, रात सर्दियों की थी, साथी मेरा मोहकमुद्दीन सैरानी उवैसी था, रात को एक घर गए रोटी मांगने, रोटी मांगने गए अल्लाह वास्ते, आगे रोटी भी न मिली। नालियां, लाहौर शरीफ की बात कर रहा हूं, नाली थी बहुत गहरी, कपड़े तो वही थे जो थे, रोटी भी न मिली। रात को वापस जो निकलने लगे फिसला पांव, सख्त सर्दी की रात, सीधा नाली में जा पड़ा। अब सोना मस्जिद में था, कपड़े गंदे, अब कपड़े धोऊं तो मस्जिद में जाऊं। कहते हैं फिर सख्त सर्दी की रात, रात को किसका दर खड़काएं, कहां जाएं। जिन लोगों ने यूं दुख उठाए और हम तक सरमाए दीन के पहुंचाए, वो किबलाए आलम कहलाए। तो अगर हजरत मियां मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह अगर 12 साल तक आंख नहीं लगती है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, वो आशिक ऐसे ही होते हैं। जब दीन हासिल फरमाया फिर दस्तार भी कोई बांधने आया। हजूर असर होता है, दस्तार किसने बांधी सर पे? हजरत कर्मा वाला शरीफ। ऐसे जब होते हैं तो फिर पगड़ियां भी ऐसे ही बांधते हैं। हजरत मियां गुलामुल्लाह सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, पगड़ियां उन्होंने बांधी। जब पगड़ी बांधी होगी दुआ भी दी होगी, जा मोहम्मद दीना रंग लगे रहन। तो फिर अब आप आए तो मैंने आपको कहा कि इस्तिकामत ये सबसे बड़ी शय है। हुजूर सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका पाक फरमाती हैं कि बंदा रकात सिर्फ 2 पढ़े लेकिन हमेशा पढ़े, 2 पढ़े लेकिन ये नहीं एक शबे बरात आई ते 100 पढ़ छड़ी ते अगले दिहाड़े मसीत ही नहीं आया। सदके वाराइयां सदके, किधर कोई बैठा तो नहीं? अच्छा खैर, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। वो 27वीं रमजान आई ते पंज गिराई वाली मस्जिद जा नहीं लभी, ते जेड़े वेले 29वीं आई फिर मसीत खड़ी नारे मार दियो, कितने टुर गए हो? ये तरीका नहीं। फरमाया बंदा 2 पढ़े लेकिन मतलब बंदा 5 रुपए देवे लेकिन हर महीने देवे। ए नहीं जोश आया तो 100 रकात नमाज अल्लाह अकबर, अगले दिन एक भी नहीं ना, इंज नहीं। इस्तिकामत बड़ी शय है। हजरत जुनैद बगदादी गुजर रहे थे, पुलिस वालों ने एक चोर को पकड़ा हुआ और बैत पे बैत दे उसके जिस्म पे। अब उसका चमड़ा फट रहा है, बोटियां गिर रही हैं। वो कहते हैं 10 चोरी की थी, वो आदे ना। हजरत जुनैद बगदादी उन्होंने अपनी तार लग गई, उन्हें आख्या भी तमाशा वेखिए। उन्हें 100 बैत जड़ दिता, चमड़ा फट गया, गोश्त कट गया, लेकिन हजरत चोर रहमतुल्लाह अलैह डट गया। भाई अपने फील्ड का फिर बंदा होया कि नहीं होया? ते जेड़े वेले 100 पूरा होया ते ना मनवा सके चोरी पुलिस वाले, हजरत जुनैद बगदादी गए, उसका वो खून आलूदा पांव पकड़ के चूमा। पुलिस वाले के वाह बाबे वाह,
चंगा कीते ए पैर भी चुमे ते चोर दा उन्हें आख्या मसला कुछ होर दा तुसा कुछ होर पासे निगाह पाइए साड़ी निगाह किसे उन्हें आख्या बाबे हौसला वधा रहे हैं चोर दा किसे दा पाऊं चुमे हा किसे बंदे दा ए चोरे उन्हें फरमाया तुहाडी निगाह विच चोरे साड़ी निगाह विच कुछ होर है उन्हें क्यों की हो रहे उन्हें आख्या गल ये है हुण मेरी वारी आन दे भाई सुभान अल्लाह असल मैं इस वास्ते जल्दी आया कि जल्दी जाविए भी सुभान अल्लाह उन्हें आख्या तू चुमिया पाऊं ते जुनैद हो के उन्हें आख्या मैं इस वास्ते इदा पैर चुमिया कि इनू तुसा 100 बैत मारिया चमड़ा इदा तुसा कट दिता बोटियां जमीन ते आईयां पर इन्हें मनिया नहीं डटिया रहा मैं भी आदा सूफी होवे ते इंजदा होवे अद्धियां नू समझ आइए ते अद्धियां नू आई नहीं सुभान अल्लाह ते वो इस्तिकामत होवे ते इंज दी होवे कि बंदा यार नाल यारी लावे फिर भावे आसमान जमीन एक हो जावे बंदा इस तरह डट जावे असा इदी इस्तिकामत नू चुम के जा रहे मियाँ साहब ने इस्तिकामत का मुजाहिरा फरमाया और एक ही जगह ऐसा पक्का डेरा लगाया और याद रखे बंदा एक ही जगह डट के बैठ जाए तो अल्लाह ताला वो कहते रूड़ियों को भी सोने में बदल देता आज जो यहां मियाँ साहब का भी सिक्का चलता है असल में जड़ें कोई और लगा गया है जड़ें कोई और लगा गया है और जड़ें हजरत मियां मोहम्मदीन साहब लगा गए और फिर कुदरत ने यह भी करम फरमाया कि दीन हासिल किया फिर छोटे बड़े की तमीज ना की जो आया उसे पढ़ाया और ये पढ़ाना जो है हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर ने भेज दिया दमिश्क जा बैठे दमिश्क फरमाया जा अल्लाह का दीन बैठ के पढ़ा कहाँ मदीना कहाँ दमिश्क दमिश्क में हजरत अबू दरदा सलमान फारसी के जो नबी पाक ने भाई बनाए थे बैठे पढ़ा रहे हैं जब पढ़ाने लगे तो साल के बाद हजरत उमर ने रिपोर्ट मांगी सुना मदरसे में कितने तालिब इल्म हैं रिपोर्ट दी सरकार 1500 तालिब इल्म पढ़ा रहा और ये मामूली आदमी नहीं है अबू दरदा सहाबी है और सहाबी भी हजरत सलमान फारसी की टक्कर का आदमी है आप हजरत सलमान फारसी के साथ चले रस्ते में जब पहुंचे तो हजरत सलमान फारसी को कहा ए हंडिया चढ़ा ते मैं आया उन्हें हंडिया नू चढ़ाया विच पानी पाया वापस जो आए थे सलमान फारसी हैरान होए बैठे होने फिर मैं की होया आखे कान ला हांडी दे विचों की आवाज आंदी है वो सुनन ते हांडी पई आखे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुण शेर दे उत्ते सवा शेर वो सलमान फारसी बाबा इदो अबू दरदा आखिया तू जे सबर कर दो ना ते ए ते गल ही कोई नहीं कुछ और भी वेख दो सुभान अल्लाह ये अबू दरदा है अबू दरदा बैठे हैं दमिश्क में 1500 तालिब इल्म पढ़ा रहे हैं एक आदमी मदीने से चला पहुंचा दमिश्क अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कहां से आए मदीने से ताबई हूं रसूलुल्लाह का कैसे आना हुआ कहा सिर्फ एक हदीस सुनी है जो आप रिवायत करते हैं सिर्फ इसलिए मदीने से आया यार दी गल सुना ज़ौद ज़रा बा यजरे बो छड़ मुल्ला देवो इश्क दा बाब पढ़ा सानू शरा जामिया दे दिया ज़ौक नहीं कोई इश्क दा जाम पिला सानू अल कालिमतो लफ्ज़ुन है बहस लफ्जी हर्फ मानवी देवो समझा सानू फते मुहम्मद छड़ दर्स सारे कोई और दी गल सुना सहाबी से ताबई आया है आपने पूछा फिर फरमाया कोई तिजारत वगैरह का चक्कर तो नहीं कि तूने कहा चलो तिजारत भी कराऊं हदीस भी सुनाऊं कहा ना सिर्फ हजूर की एक बात सुनने के लिए आया शौक देखा है एक बात सुनने के लिए
اور آپ بھی آئے ہیں ساری رات سننے کے لیے. تسی ڈرنا نہیں, میں تنوں ڈرا رہے ہیں, ورنہ میں بھی جلدی جا رہے ہیں. او آدھے سن اللہ کرے رات مکے پر بات نہ مکے, تے اسا دے اللہ کرے فوراً بات مکے تاکہ بریانی آوے. ساڑی ادھی آنکھ ہوں دیئے تقریر تے پوری بلکہ ڈیڑھ آنکھ ہوں دیئے ہاں لنگر علی تقدیر تے تسی فکر نہیں کرنی ہوں میں جانا ہے تے لنگر نے آنا ہے. تے میاں برار صاحب بڑا بندوبست کیتا تے فکر نہ کرو تس, اللہ خیر رکھے. لیکن اے لنگر کھاؤ گے تے او دوسرا ورتاؤ گے. اصل لنگر اے ہے. صحابی کے پاس بیٹھا ہے رسول اللہ کا تابعی, کہا ایک حدیث سنا دو بس چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا وہ تو بعد میں سناؤں گا, پہلے تو جو سفر کر کے آیا ہے تو تجھے تیری عزت بھی سمجھاؤں. کہا حضور فرماؤ. فرمایا میرے سونے نبی نے فرمایا تھا کہ جو بندہ علم کی طلب میں, آپ بھی سارے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, کیوں جی حضور؟ ہم سارے علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم ہیں, ہم سارے طالب ہیں. کہا جو بندہ علم کے حصول کے لیے چلے گا, ایک حدیثی ہے کہ اگر مر گیا علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلا مر گیا, رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اس کے اور نبی کے بیچ صرف ایک درجہ. دوسرا حضرت ابو درداء نے فرمایا میرے سونے محبوب نے فرمایا تھا کہ جب بندہ علم کے حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو جنت کا رستہ رب صاف سیدھا کر دیتا. آپ کو مبارک ہو, آپ جب گھر سے چلے تھے نیت سیدھی ہو کہ آج جائیں گے, سنیں گے کہ حضور کی کیا باتیں ہوتی ہیں, آج دین کی کیا بات سناتے ہیں صاحب. اگر یہ نیت گھر سے چلے تو جنت کے گیٹ کھلے, اور رب اتنا کریم ہے کھول دے تو بند نہیں کرتا. سبحان اللہ. فرمایا پہلا کام یہ, جب بندہ چلتا ہے تو رب جنت کے دروازے آسان کرتا ہے رستے. دوسری بات فرمائی جب بندہ علم کے حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے کہ اپنے نوری پر زمین پہ رکھ دو تاکہ میرے شاہکار پاؤں رکھ کے چلے. اب ہمیں پتہ تو نہیں چلتا کہ نیچے کس کے پر بچھے ہیں, لیکن ہم وہ نصیب والے لوگ ہیں کہ ہمارے نکموں کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھا رہے ہیں, کیونکہ کچھ سمجھنے کے لیے کچھ سننے کے لیے آ رہے ہیں. وہ ایک حدیث سننے گیا ہوا ہے جانے والا, کہتے ہیں سرکار دو عالم. پھر اگلی بات فرمایا میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ عالم کی فضیلت نیکوں پر ایسے ہے جیسے ستاروں پر 14ویں کے چمکتے چاند کی فضیلت. یہاں پر ائمہ فرماتے ہیں کہ جو چلا صرف تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے لیے, اس کے پاؤں تلے تو فرشتے پر بچھائیں جو خود عالم بن کے بیٹھ کے سمجھائیں. ان کے نصیب کے صدقے خود حضور مسجد میں تشریف لائے, صحابہ کی ایک جماعت یہاں ایک وہاں, حضور نے دیکھا ادھر والے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, حضور گزر آئے, دیکھا گزر آئے, فرمایا اللہ تمہارا بھلا کرے, جو مانگ رہے ہو تمہیں ملے. آگے آئے تو کچھ صحابہ علم کی تدریس تعلیم میں مگن ہیں. سرکار نے دیکھا, دیکھ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھ گئے پھر فرمایا ان کو دیکھا چلا آیا, تمہارے ساتھ کیوں بیٹھا؟ وہ اپنا آپ بخشوا رہے ہیں, یہ میرے علم کا نور پھیلا رہے ہیں, اور میں معلم بن کے آیا ہوں. اصل میرا مشن یہ ہے. اس لیے آج جس ہستی کا ہم نے عرس منایا ہے, آج کل تو عرس خیر سے
جس کا چاہیں منائیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو حقدار ہیں، جن کا استحقاق ہے کہ جن کی خدمات زندہ و پائندہ 14ویں کے چاند کی طرح. اور شوق ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، اخلاص کتنا تھا کہ ایک بندہ اتنے سال بیٹھ کے یہاں پڑھاتا رہا، اب دھوپ ہوئی چھاؤں ہوئی کچھ بھی ہوا وہ بندہ ڈٹا رہا ہے. اب کوئی اسے پہچان سکا، کوئی جان سکا، کوئی نہ جان سکا، لیکن اخلاص اتنی قیمتی ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ساری عمر گزارتے. حضرت ہارون الرشید بادشاہ ایک دن آیا، حضرت امام مالک کو بیٹھے پایا تو اس نے آ کے گھٹنے ٹیک دیے، کہا چھوٹی سی بستی ہے مدینہ، بغداد دارالخلافہ ہے، آپ کرم فرمائیں میرے ساتھ چلیں، نواب شہزادے وزیر مشیر بڑے بڑے نواب آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، یہاں چھوٹی سی بستی مدینہ پاک، یہاں آپ بیٹھے ہیں. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہارون نے کہا اے نواب پرداز گلزار حدیث، از تو خواہم اسرار در سے اسرار حدیث، خیز در دار الخلافہ خیمدن لال تاقے بند اندر یمن. تو لال ہے یمن وچ کدو تیکر بند رہے گا، اٹھ باغ دے وچ چلتے چہک تاکہ ساری دنیا سنے تیری آواز. حضرت امام مالک نے دیکھ کے فرمایا من مصطفیٰ را چا کرم نیست جز سودائے اندر سرم. میں نوکر ہوں رسول اللہ کا، میرے دماغ میں نہ دارالخلافہ ہے، نہ وزیر ہے، نہ مشیر ہے، میرے دماغ میں بس سراج منیر ہے. تمی خواہی کہ آیم بردرت بندہ مولا نہ گردد چاکرت. تو چاہتا ہے تیرے در پہ آؤں، فرمایا میں جس کا نوکر ہوں اس کے در پہ بیٹھا. وہ یہ اخلاص تھا. جب آپ نے حدیث کی کتاب موطا امام مالک، حدیث کی کتاب امام مالک نے مرتب کی، لکھ کے پوری کی، لوگوں نے کہا مبارک ہو. فرمایا مبارک بعد میں لوں گا، پہلے چیک کر لوں کہ کہیں اخلاص میں کوئی کنکر تو نہیں پڑا. انہوں نے کہا بسم اللہ. اب لکھی ہوئی ہاتھ سے چیز ڈالیں پانی فوراً گھل جائے گی. آپ کا سامنے حوض تھا مسجد نبی شریف والا، کتاب موطا کو اٹھایا، پڑھ بسم اللہ، حوض کی نظر فرمایا. جب کتاب گئی کئیوں کی دھاڑیں نکلیں، حضور اتنا وقت لگایا اور سارا سرمایہ پانی کی نظر فرمایا. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، جس میں میری رضا اور خوشی ہوگی مٹ جائے گا، جو میں نے رب رسول کے لیے کیا ہے وہ سلامت رہے گا. جب موطا کتاب کو باہر اٹھایا ایک حرف بھی مٹنے میں نہیں آیا. سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ جہاں حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے پھر وہیں بیٹھ گئے. میاں جی کی یہ ساری کرامتیں بیان کر رہا ہوں، تسی سمجھ دے ہو کرامت کے دن آئے. ایک نویں ہوتے نویں پیر، ہر روز ایک نواں پیر لاہوروں آ گئے نہیں، کچا پکا کھا گئے نہیں تے سارا ہی راشن مکا گئے نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. ہون تے فیکٹریاں کھلیاں پئیاں، بس بورڈ لاؤ عیاشیاں فرماؤ تے علم دے نیڑے ہی نہ جاؤ. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ سلوک، جسے سلوک کہتے ہیں، اس کے پہلے زینے کا نام علم ہے، ایرا علم ہے، بنیاد علم ہے. ہن علم والے پاسے پیر پانا نہیں تے جو کچھ آوے او بچانا نہیں. تے علم والے پاسے، حالانکہ علم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. حضرت آدم کو جو خلافت ملی تھی وہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے نہیں ملی تھی. فرشتوں نے کہا تھا نحنو نسبحو بحمد کا
وہ پہلے تو کہنا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قدوسیوں کو نوریوں کو بلا کے کہا ہم اپنا نائب بنانے لگے ہیں. انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء، اندازہ لگایا نا آگ پانی ہوا وغیرہ وغیرہ ملا کے تو بنان لگ گئے، اے فساد پائے گا، لڑائیاں کرے گا، خون بہائے گا. آگے مولا نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، زیادہ بحث دی لوڑ نہیں، ساڑھے کول علم دی تھوڑ نہیں. اب انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیحاں اساں پڑھیے، یعنی روزے اساں رکھیے تے عیداں اے کرے، یہ جڑا بنیا ہی نہیں. نحن نسبح بحمدک، حمد تیری ہم بیان کریں، تقدیس تیری ہم بیان کریں، سبحان اللہ کے نعرے ہم لگائیں، اور خلافت کے تاج یہ پہن کے جائیں. آگے آواز آئی ہونے چیک کر لیں دیا تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے حضرت آدم کو اشیاء کا تفصیلی علم عطا کیا. یہاں تک مفسرین کہتے جڑی نکڑی چمچی سی اودا بھی دسے آ کے چمچی اے تے ادا کام، نکڑی نکڑی چیزاں دا بھی علم آدم نو دے کے تے پر سرے میدان فرشتوں کے بلایا. فرمایا آؤ بھئی فرشتے ہو، دسو انبئونی بے اسماء ہاؤلا، دسو ان اے کیے دنا کیے. انہاں کہا سبحانکا، تو پاک، ہمارے حوصلوں کی چھاتی چاک چاک، تو پاک، لا علم لنا، ساڑھے کول علم ہوئی ہے جڑا تھوڑا جا تو دیتا ہے. فرمایا آ پھر میرے شیر، آ پھر پہلوان، کھلا ہے میدان. آ گیا حضرت انسان. فرمایا انبئہم بے اسمائہم، داسینانو جب حضرت آدم نے ایک ایک چیز کا تفصیل سے بتایا، مفسرین فرماتے ہیں سنا فرشتوں نے، رب نے اسی وقت ان کو آدم کو استاد بنا دیا کہ اب تم شاگرد ہو گئے، یہ استاد ہو گیا، تو پھر استاد دی تعظیم لازم ہے. اس جدو جھکو کرو سجدہ، سارے سر چا جھکایا. فرمایا کہ وچ بریک جی گل ہے، تے ویسے ہن اس ویلے پتہ نہیں سمجھ آوے کہ نہ آوے، کیونکہ میں پہلے آکھ چکا کہ دیگ دے وچ چمچا کھڑک دائے تے میرا 5 گرائیں والا بندہ اتھے جا پھڑک دائے، تے میں بھی تانوں چونیاں کڈ کے سمجھاواں گا. سبحان اللہ، شکر ہے تسی ہس پے، تے جے ہس پے تے پھس پے. سبحان اللہ. اے مسکرا دینا بھی اے بھی ثواب ہوندا ہے، ایویں بندہ 12 بجائی رکھے اے بھی ٹھیک نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے علم عطا فرمایا، فرشتوں نے نعرہ لگایا تھا نحن نسبح، تسبیح ہم پڑھتے ہیں، حمد کے نعرے ہم لگاتے ہیں. ان ایدے جواب اے نہیں سی بندا کہ حضرت آدم نو علم دے دیتا. ایدہ جواب اصل اے سی کہ آدم نو بھی تسبیح تے تقدیس آلہ کھاتا، رب اچھا دیندہ پھر مقابلہ سی. اصل رب آکھیا اے تسبیح تے اے توڑے لا الہ الا اللہ دے ورد وظیفے میرے نائب واسطے تسبیح ضروری نہیں، کیونکہ میں رب تسبیحاں پڑھن تو پاک ہاں، میں الا اللہ دے نعرے لان تو پاک ہاں، میں عالم علیم رب، تے میرا نائب اوہی بنے گا جے دے وچ میری صفت ہوئے گی. او میری صفت آدم دے وچ، تے او کیے آدم عالم ہے، تے جیڑا عالم ہے او رب دا نائب ہے. ادو رب دا نائب ہے تے علماء کون نے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، اے نبیاں دے، نبی رب دے نائب تے عالم نبی دے نائب. ایک واسطے نال کتھے، اسے واسطے آخدے نے موت العالم موت العالم. ایک عالم مریا تے سارا جہان مر گیا. اللہ اسے حیات العالم حیات العالم. ایک عالم جے زندہ ہوئے ایک زمانہ زندہ ہوتا. اسے واسطے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. رسول اللہ فرماندے عالم کی فضیلت توڑے وچوں فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی میری شان ہے، توڑے وچوں نکا جا بندہ تے میں اتو کنا اچھا
فرمایا عالم دی فضیلت عابد عبادت گزار دے اتے انجی ہے جو میری تواڈے اتے فضیلت ہے، عالم دی عابد دے اتے انجی فضیلت ہے۔ حضرت امام محمد باقر امام جعفر صادق کے باپ آپ ایک دن بیٹھے تھے، فرمانے لگے میرے ساتھیو شیطان کب خوش ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ بتائیں۔ فرمایا 70 عابد مر جائے نا اللہ اللہ کرنے والا، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی، ایک عالم مر جائے بھانگڑے ڈالتا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 70 عابد مر جائے اللہ اللہ کرتا ہوا اس پہ خوش، ایک عالم مر جائے شیطان رقص کر ناچتا ہے خوشی سے۔ کیوں ناچ رہا ہے؟ کہا کام دا بندہ تے آج گیا ہے۔ اس لیے آج جس ہستی کا ہم عرس منا رہے ہیں، ہائے ہائے، پھر جب اللہ کے ولیوں کی یہ بھی علامت ہے، وقت آیا پہلے ہی جھنڈا اٹھایا کہ لو بھئی تیاری کر لو اسی۔ میاں صاحب نے اپنے جانے سے پہلے بتایا کہ اب ہماری تیاری، اور اللہ والوں کو سب کچھ کھول کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ 40 دن پہلے زمین کونیہ میں آیا زلزلہ، ایک دن زلزلہ، پھر زلزلہ، پھر زلزلہ، لوگ بھاگے کہنے لگے جاؤ اللہ والوں کے سامنے۔ اب اللہ والا مولانا جلال الدین سے بڑا کون ہے؟ آ کے ہاتھ جوڑے مولانا جلال الدین رومی دعا مانگ خدا سے، یہ جھونپڑیاں بھی گئی، گھر بھی گئے، بربادی پھیل گئی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی مدرسے میں گھٹنے سیدھے کیے، کہا گھبراؤ نہ، زمین تر لقمہ مانگ رہی ہے، زمین تر لقمہ مانگ رہی ہے، جب لقمہ مل جائے گا پہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب انہوں کیا پتا نہیں روٹی منگ دیے زمین یا اپنے کو لاوے تھے آپ آکھنے ترے دے گا پکا لا۔ تر لقمت پھر یہ کہ نال کوئی اور کچھ کھوا لو۔ مولانا روم نے فرمایا تر لقمہ کھائے گی آپ پہ چپ ہو جائے گی۔ چند دن گزرے مولانا روم نے تیاری کس لی، آخری وقت آیا، حضرت صدر الدین قونوی جیسے لوگ پہنچے اور آپ کی ہچکیاں موت کی جاری۔ حضرت صدر الدین قونوی نے کہا لوگوں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے مانگی دعا، مولا رومی کو شفا عطا فرما۔ آپ دنیا سے جاتے جاتے چار پائی کی باہیں پکڑ کے اٹھ بیٹھے، فرمایا دوست بن کے بد دعا نہ دے، یار بن کے بد دعائیں دے رہا ہے۔ حضرت قونوی نے کہا شفا مانگ رہا، شفا مانگ رہا ہوں۔ فرمایا ظلم نہ کر، اتنے سال بیت گئے یہ لمحہ مانگتے مانگتے، اب بیچ میں پردہ اڑا ہے، پردے کے پیچھے یار کھڑا، پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے۔ میری عید کا وقت ہے، یار کی دید کا وقت ہے، تجھے شفا کی پڑی ہوئی ہے، شفا چھوڑ، مانگ دعا۔ مولا عزرائیل آوے، غلام فریدہ لکھ عید منے ساں، جڑا وچھڑے مل سن مائی۔ حضرت میاں محمد دین رحمت اللہ علیہ کو قدرت نے یہ بھی عزت بخشی۔ حضرت مولانا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا، فقیر نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، فرمایا وعلیکم السلام۔ فقیر کو دیکھتے ہی کتابیں بند کر لیں، فرمایا خیر ہے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت کئی دن سے مرنے کا پروگرام ہے، کئی دن سے مرنے کا پروگرام ہے۔ تو آپ ہنس پڑے، کہنے لگے پھر مرنا؟ اس نے کہا میں جگہ ودا لبداں، کوئی چاج والی جگہ لبے جتھے مراں تے چس آوے، مراں تے، اے تسی سارے سمجھدار ہو کہ مرن وچ بھی کوئی چس ہے، جے چسے تے اللہ کرے تساں میرے سمایت آکھو انہی ظالمہ بد دعا پہ دینا، 4 دن سانو اور جیون دے، اساں تا 1,00,000 روپیہ بھی دین نو تیاراں در آدھا گھنٹہ اور لے لوی۔
اس نے کیا کہا؟ ہون لگتا تمہیں پسینے آ گئے، تقریر تسی بڑی کر لئی۔ کہا میں مرنے کے لیے کئی دن سے پروگرام بنا کے پھر رہا ہوں، میں وہاں مروں گا جہاں مروں اور چس آئے۔ حضرت ممشاد نے دیکھا کہ اس کو مان بڑا ہے اپنے علم کا، عرفان کا، اسے پتہ نہیں تھا فوق کل ذی علم علیم، میں کلواں اے پورا 5 سیر بیٹھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلط مولوی بڑھ کے بیٹھے، انہیں سمجھا اے بھی اے ملا مسیت دا ملا ہے۔ حضرت ممشاد نے فرمایا جے چس لینی ہوں نا تے جتھے میں بیٹھ کے جڑے پتھر تے بیٹھ کے میں وضو کرداں اتھے سر رکھ تے مزہ موت دا چک۔ انہیں آنکھ کھولی، انہیں آنکھ چنگا میں کتب بنیا پھرداں، تو مولوی ہو کہ تیرا اے مقام تے تیرے وضو والی جگہ تے چس۔ فرمایا نہ دے اتے نہ مر، اگے دید کر۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے آ کے نہ رکھا وضو والی جگہ پہ سر اور اٹھی نظر، پڑی خبر، ہنسا، کہنے لگا چس بڑی آ رہی ہے، یہ اجازت دیو 2 رکعت نہ پڑھ لواں پھر مر لواں، 2 رکعت پڑھ لواں پھر مر لواں۔ فرمایا اے بھی اجازت ہے، 2 رکعت پڑھ پھر ہی مر۔ پھر جو آیا وضو والی جگہ پہ، حضرت مولوی صاحب کی وضو والی جگہ پہ سر ٹکایا، الا اللہ کا نعرہ جو لگایا، مسکرایا، فرمایا مر جانیا دستے سہی آئیو چس۔ انہیں آکھیا اوے سرکاراں چس کی پوچھ دے ہو، اساں اکھ نوٹن لگے ہاں۔ یار نے ساریاں جنتاں چوک کے اگے دھر دیتیاں کہ اس جگہ دی برکت نال پہلے جگہ ویک پھر مر۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، بلکہ وارث شاہ او صدائی جیوں دینی جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی۔ میاں صاحب اپنی زندگی بتا گئے، ہمیں سبق پڑھا گئے، اور الحمدللہ ایک سوڑے رستے پہ لگا گئے، وہ مر کے بھی چھا گئے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اور میاں صاحب نے جو اچھائیاں بھلائیاں نیکیاں اس پورے علاقے کے ساتھ کی، اللہ ایک ایک کا انہیں اجر وافر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسل پہ بھی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔